آج ہم پاک اسٹڈی کا پہلا لیکچر نظریہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو نظریہ کیا ہے، نظریہ کی ضرورت و اہمیت کیا ہے، اور نظریہ ہوتا کیا ہے۔ جب نظریہ کی بات کی جائے تو نظریہ میں آپ لوگ جب بھی نظریہ کی بات کرتے ہیں تو اس میں لوگ پیچیدگیاں پائی جاتی ہیں، لوگ کنسیپٹ کو جو ہے وہ نظریہ سمجھ لیتے ہیں، آئیڈیالوجی سمجھ لیتے ہیں، پھر لوگ جو ایک آئیڈیا ہوتا ہے اس کو وہ اپنا نظریہ سمجھ لیتے ہیں، اور کسی بھی چیز میں وہ کہتے ہیں جی میرا نظریہ جو ہے نا وہ اس پہ کلیئر نہیں، اور اس کو وہ کامن سینس میں کسی بھی جگہ پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس کی جو پیچیدگی ہے اس کو ہم ایک ایگزامپل دے کے تھوڑا سا اس کو کلیئر کریں گے۔ دو ایگزامپلز ہوں گی، اس کے بعد ہم نظریہ کی ڈیفینیشن جو ہے جو لغوی معنی ہے اس پہ جائیں گے۔ تو نظریہ میں ایک ایگزامپل ہے بھیڑ بکریوں کی اور شیر کی۔ دو قسم کی مخلوق ہے، دونوں جانور ہیں، اور دونوں کی جو نظریاتی سوچ ہے اس میں آپ نے ڈفرنس جو ہے نا وہ دیکھنا ہے۔ ایک گروہ ہے بھیڑ بکریوں کا، جو بھیڑ بکریاں ہیں ان کو آپ دیکھیں کہ وہ گروہ دار گروہ، جتھے کا جتھا ہوتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایک چرواہا جو ہوتا ہے وہ ان کو ہانک کے لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور ان بکریوں کو، ان بھیڑوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ان کی منزل کیا ہے۔ جب وہ صبح گھر سے نکلتی ہیں تو وہ اس چرواہے کے پیچھے چل پڑتی ہیں، کبھی تو وہ ان کو چارے کے لیے لے کر جا رہا ہوتا ہے، اور کبھی وہی چرواہا ایک بھیڑ بکری کو ان میں سے لے کر قربان گاہ کی طرف لے جاتا ہے اور ان کو ذبح کر دیتا ہے۔ اور اس میں جو فرق ہے بھیڑ بکریوں کا، وہ ان کی سوچ کا ہے، تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی طاقت کیا ہے، ان کی جو اسٹرینتھ ہے وہ کیا ہے، ان میں جو ہمت ہے وہ کتنی ہمت ہے۔ ان کو اپنی ہمت کا اندازہ نہیں ہے، ان کی کوئی قیادت نہیں ہے، ان میں لیڈرشپ کوالٹیز نہیں ہیں، ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا۔ وہ گروہ کا گروہ جو ہوتا ہے وہ ایک چرواہے کے پیچھے لگ پڑتا ہے۔ چرواہا آپ اگر سمجھیں وہ اور مخلوق ہے، وہ انسان ہے، اور بھیڑ بکریوں کا اپنا گروپ ہے، ان کے گروپ میں سے ان کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اور سارا اپنا اپنا منہ اٹھا کے اس چرواہے کے پیچھے چل پڑتی ہیں۔ دوسرا گروپ جو ہوتا ہے وہ ہے شیر کا۔ شیر جنگل کا بے تاج بادشاہ ہوتا ہے۔ شیر جب صبح اٹھتا ہے نا تو وہ اپنی منزل خود طے کرتا ہے، اس کی جو سوچ ہے نا وہ کلیئر ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے قیادت کا، اس کو پتہ ہے کیسے لیڈ کرتے ہیں، اسے پتہ ہے میں نے ٹارگٹ پہ کیسے پہنچنا ہے۔ اس شیر کو پتہ ہے کہ اس کے درمیان میں آنے والے جو بیریئرز ہیں اس نے کس طرح دور کرنا ہے، اسے اپنی طاقت کا اندازہ ہے، شیر کو اپنی ہمت کا اندازہ ہے، اور اسے پتہ ہے کہ دشمنوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ کیسے نمٹنا ہے، اور میں نے اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے۔ یہ دو مختلف جو سوچ ہے وہ آپ کے سامنے ہے، کہ ایک وہ گروپ ہے کہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے اپنی منزل کا، اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی منزل نہیں ہے، وہ بے لگام ہے، ان کو جدھر دل چاہے چرواہے کا وہ لے کر چلا جاتا ہے۔ اور ایک شیر ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے صبح اٹھ کے اپنا پیٹ کیسے بھرنا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اپنا شکار کیسے کرنا ہے۔ اس میں خلیل جبران ایک حقائق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نا تالاب کے کنارے بیٹھا تھا، تو میں نے پتھر اٹھا کر تالاب کے اندر پھینکا، تالاب کے اندر دور تک لہریں پیدا ہوئی۔ آپ پتھر پھینکے نا یہ نہر میں یا دریا میں یا کسی بھی جگہ پہ پانی میں، تو لہریں پیدا ہوتی ہیں، دور دور تک جاتی ہیں۔ تو اسی تالاب کے کنارے ایک درخت کھڑا تھا، تو وہ درخت نے سوچا کہ میں اتنے عرصے سے تالاب کے کنارے ہوں، تو میں بھی دیکھوں جب پتھر پانی میں گرا ہے، اس نے پانی میں ہلچل مچا دی ہے، اس کی لہریں جو ہیں وہ دور دور تک گئی ہیں، تو کیوں نہ میں بھی اس میں اپنا جو ہے وہ وزن چیک کروں، میں بھی اپنے آپ کو دیکھوں کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، مجھ میں کتنی جرأت ہے۔ تو اس نے اپنا نا ایک پتا جو ہے وہ اس نے گرایا،
وہ جب تالاب کے اندر گرا تو تالاب کے اندر تو ذرا بار بھی اس پانی کو فرق نہیں پڑا. درخت سوچ میں پڑ گیا, اس نے پھر دوسرا پتا گرا دیا. پھر بھی پانی میں نہ کوئی ہلچل مچی, نہ کوئی طوفان برپا ہوا, نہ کوئی لہریں پیدا ہوئی. درخت بڑا پریشان, اس نے پھر تیسرا پتا بھی گرا دیا. تو وہ پتے پہ پتا گراتا جاتا, لیکن پانی کی جو لہروں میں, پانی کی روانی میں, پانی میں کسی قسم کا کوئی بھی جو ہے وہ جنبش پیدا نہ ہوتی, کوئی حرکت پیدا نہ ہوتی. اس طرح درخت نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے سارے کے سارے پتے گرا دیے, لیکن پانی کو ذرا بار بھی فرق نہ پڑا اس کے پتے گرنے سے. تو درخت پریشان ہو کر پوچھتا ہے پتھر سے کہ پتھر بھائی یہ کیا ماجرا ہے کہ تو چھوٹا سا ہے اور پانی میں آ کر گرا ہے اور تیری وجہ سے لہریں پیدا ہو گئی ہیں, اور میں نے اتنے پتے اپنے سارے کے سارے پتے گرا دیے ہیں, میں نے اپنے سارے کے سارے کارتوس چلا دیے ہیں, میں نے اپنی سارے کے سارے حربے استعمال کر لیے ہیں, تو میری وجہ سے پانی میں تھوڑا بہت بھی جو ہے وہ اس میں جنبش پیدا نہیں ہوئی, اس میں حرکت پیدا نہیں ہوئی, ماجرا کیا ہے؟ تو پتھر نے بڑی پیاری بات کی ہے, وہ آپ کے اور میرے سمجھنے کے لیے اگر ہم سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہوگی. اس نے کہا کہ اپنے آپ میں وزن پیدا کر, اپنے آپ میں وزن پیدا کر. یہ ہوتی ہے ایک سوچ, یہ ہوتے ہیں آپ کے لہجے, یہ ہوتے ہیں آپ کے بات کرنے کے انداز, یہ ہوتے ہیں آپ کا لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر چلنے کے انداز. یہی لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں. اور آپ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. جو خلیفہ ہوتا ہے اس میں لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں, وہ لیڈ کرتا ہے, وہ لے کر چلتا ہے, وہ معاشرے کا رہبر ہوتا ہے, وہ رہنما ہوتا ہے. وہ بھیڑ بکریوں کی طرح نہیں ہوتا, وہ شیر کی طرح ہوتا ہے. وہ درخت کے پتوں کی طرح نہیں ہوتا کہ اس کے آیا, کچھ دن جیا, اس نے پڑھا, بی ایس کیا, ایم فل کیا, پی ایچ ڈی کی, پھر اس نے جاب کی, پھر اس نے شادی کی, پھر امجد خان کے, پھر حسن کے بچے ہوئے, پھر انہوں نے ایک کوٹھی بنا لی جناب بڑی سی, ٹھیک ہے, 1.5-2 کروڑ روپیہ لگا کے, تو اس کے بعد مر گئے. یہ انسان جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرنے کے لیے آتا ہے. ہر انسان کے اندر جو چھپا ہوا انسان ہے اس کو تراشنے کی ضرورت ہے, اور اس کو تراشنے کے لیے ایک منزل کی ضرورت ہوتی ہے, اور اس منزل کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اس کی کوئی سوچ ہو, اور اس سوچ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ سوچ مستحکم ہو جائے, اور اس مستحکم سوچ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان مستقل مزاج ہو, انسان استقامت دکھائے, انسان اس چیز پہ ڈٹ جائے, اور پھر اس منزل تک پہنچنے کے لیے اپنا تن من دن لگا دے, اور پھر اس منزل پر کا نظریہ. یہ ہوتی ہے انسان کی سوچ. جب انفرادی جو سوچ ہوتی ہے نا, وہ قوموں کی سوچ بن جائے, وہ ایک گروہ کی سوچ بن جائے, وہ ایک قبیلے کی سوچ بن جائے, وہ انفرادی سوچ جو مستحکم ہو, جس میں پختگی ہو, جس میں استقامت ہو, جس میں مستقل مزاجی ہو, اور وہ لوگوں کی, وہ ایک گروہ کی, وہ ایک قبیلے کی, وہ ممالک کی, وہ مختلف جگہوں پہ پائے جانے والے انسانوں کی, اور ایک بہت بڑے گروہ کی شکل میں وہ لوگوں کی سوچ سامنے آئے اور وہ ایک منزل حاصل کر لیں. اسے کہتے ہیں نظریہ. نظریہ جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک فرد کی ہی سوچ ہوتی ہے, اور وہ فرد اپنی اس سوچ پہ پکا ہوتا ہے اور پھر لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے. اس کی جو اپنا کنسیپٹ ہوتا ہے نا, جسے آپ کنسیپٹ کہتے ہیں, میرا کنسیپٹ کلیئر ہے, وہ اس کا اس سوچ پہ کلیئر ہوتا ہے, اور وہ کلیئر کٹ ایک لوگوں کو ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے. نظریہ ہوتا ہے بیسیکلی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے, ایک سیاسی بیان ہوتا ہے. آپ صبح اٹھتے ہیں, آپ اخبار دیکھتے ہیں, آپ نیوز چینل پہ دیکھتے ہیں کہ مختلف وزراء, وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی بیٹھا اپنا بیان داغ رہا ہے, ایک سیاسی بیان دے رہا ہے, آپ کی معاملے خصوصی اپنا بیان دے رہی ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف وزراء, مشیر, وزیر اعظم, صدر اپنے اپنے بیانات دے رہے ہوتے ہیں.
وہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، وہ ان کا ایک سیاسی جملہ ہوتا ہے، وہ ان کا ایک سیاسی بیان ہوتا ہے۔ نظریہ بھی ایک سیاسی بیان ہی ہوتا ہے، لیکن ہر جو نظریہ ہوتا ہے، ہر جو سیاسی بیان ہوتا ہے وہ نظریہ نہیں ہوتا۔ قائد اعظم محمد علی جناح یہ جو سب سے پہلے جس بندے نے دو قومی نظریہ سوچا تھا نا، اس کے بعد جو اس کو لے کر چلا ہے تو لیڈر اسے بولتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قومی نظریہ ایک سیاسی بیان ہی تھا، دو قومی نظریہ ایک سیاسی بیان تھا، یہ ہم اگلی کلاس میں اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اس سوچ کو، اس سیاسی بیان کو پروان چڑھایا اور ایک بہت بڑی ریاست وجود میں آئی، اور جس کا نام پاکستان تھا۔ یہ ہوتا ہے نظریہ، جس کے لیے لوگ نکلتے ہیں، جس کے لیے لوگوں نے 1947 میں قربانیاں دی، جس پہ لوگ کٹ مرنے کو تیار تھے، اور وہ اس لیڈر پہ جو ہے نا وہ انحصار کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو نظریہ ہے، وہ جو سوچ ہے اس کے درمیان میں آنے والے جو بیریئرز ہیں وہ قوم کو اس حد تک تیار کر دے کہ وہ بیریئرز انہیں نظر ہی نہ آئیں، وہ ان بیریئر سے منہ پھیر لیں۔ ان کو پتا ہے کہ گردنیں اڑا دی جائیں گی، ان کو پتا ہے کہ مار دیے جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ گھروں سے بے گھر کر دیے جائیں گے، ان کو پتا ہے کہ ہم 1947 14 اگست 1947 کو ہمیں ادھر سے اٹھا کے ادھر پھینکا جا رہا ہے۔ وہ لوگ اس لیڈر کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں گھر قربان، وہ کہتے ہیں جائیدادیں قربان، زمینیں قربان، جتنا مال ہے وہ قربان، ہم آپ کے پیچھے ہیں، ہم آپ کی سوچ کے پیچھے ہیں۔ وہ جو سوچ پختہ ہو جائے، وہ جو سوچ قوموں کو ایک بیان پہ کھڑا کر دے، اسے کہتے ہیں نظریہ۔ اور نظریے کی آپ اگر نظریاتی بات کریں کہ نظریاتی جماعت کیا ہوتی ہے، تو میں آپ کو مصر میں اخوان المسلمون کا جو مثال دیتا ہوں۔ محمد مرسی پچھلے دنوں میں ان کو پھانسی کے گھاٹ پہ چڑھا دیا گیا، لیکن محمد مرسی اس اپنے اخوان کے جو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لانا ہے، اللہ کی زمین پر اللہ کو ماننے والا کا نظام ہونا چاہیے، جو اللہ کی زمین ہے اس پہ صرف وہی حکمران رہ سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہو، جو شریعت کا پیروکار ہو۔ اور پھر یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ ہماری طرح کہ قرارداد مقاصد بنائی جا رہی ہے، اور قرارداد مقاصد میں مختلف طبقہ فکر کے لوگ آ کر ایک ڈرامہ رچاتے ہیں کہ شریعت کیا ہے، تمہاری شریعت، ہماری شریعت، میری شریعت، تیری شریعت کے چکر میں انہوں نے اسلام کو الجھا کے رکھ دیا۔ انہوں نے اسلام کو ایسے لوگوں کے سامنے گھمایا کہ اسلام تو صرف اور صرف عقائد و عبادات کا نام ہے، اسلام تو صرف روزے کا نام ہے، اسلام تو صرف نماز کا نام ہے، اسلام صرف زکوٰۃ حج کا نام ہے۔ بھائی یہ بیسک پلر ضرور ہیں، عقائد و عبادات سے کوئی منکر نہیں ہے، یہ فرض ہیں، یہ تو ادا کرنے ہیں، لیکن اسلام جو تھا، جو ایک کتاب کی صورت میں، قرآن پاک کی صورت میں انسانوں پر مکمل کیا، تو انسان کو کہا کہ تو جس کا موضوع ہے اس کا نام ہے قرآن پاک۔ قرآن موضوع انسان ہے، اور اس کے اندر تیری زندگی کا ہر لمحہ، ہر پل، ہر فیصلہ، تو نے جو سانس لینی ہے، تو نے چلنا ہے، گھر سے نکلنا ہے، تو نے اپنے کاروبار کرنے ہیں، تو نے دوستیاں لگانی ہیں۔ یہ جو دوستیاں یاریاں لگتی ہیں نا، یہ بھی قرآن میں، یہ بھی اسلام نے بتا دیا کہ آپ کی یاریوں کا، آپ کی دوستیوں کے پیرامیٹرز کیا ہونے چاہیے۔ کیا میں دوستیاں نہیں لگ جانی، جو اسلام کو ماننے والا اس کی دوستیوں کے پیرامیٹر بھی اسلام کے ہوں گے۔ وہ سیاست کرے گا تو اسلام پہ کرے گا، اسلام نے اس کو سیاست کے طریقے بھی بتائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا جی سیاست میں اسلام کا کیا تعلق ہے، تو اسلام ہی سیاست سکھاتا ہے۔ اسلام سے پہلے کی سیاست دیکھ لیں، ایک دوسرے کو پانی پلانے پہ، پینے پلانے پہ جھگڑا، کھانا کھلانے پہ جھگڑا، کیا کیا چکر تھے، اور جو تباہی کے دہانے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بچایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر۔ تو اسلام سکھاتا ہے کہ سیاست کیسے کرنی ہے، اسلام سکھاتا ہے کہ آپ کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ اس طرح کا معاشرہ نہیں کہ بیرا روی کا شکار، جس کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے، جو صبح سے اٹھتے ہیں شام تک کام کرتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری سوچ کیا، ہم نے کرنا کیا ہے۔ اسلام مکمل ایک نظریہ ہے، اسلام ہر انسان کی زندگی کا ایک مکمل نظریہ ہے، جس پہ چل کر وہ کائنات کی جو بلندیاں ہیں، اس دنیا کی جو بلندیاں، اس تک پہنچ سکتا ہے۔
یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ میں کامیاب انسان کیسے بنوں، تو کامیاب کیسے انسان بنے. 10-15 موٹیویشنل اسپیکر لگے ہوتے ہیں، کیریئر کاؤنسلرز لگے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ادھر کی چھوڑ رہے ہوتے ہیں ادھر کی چھوڑ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کامیاب انسان بن جائیں گے جی، اس طرح کامیاب انسان بن جائیں گے. نہیں میرے بھائی، یہ اس طرح بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نظریہ جو مکمل ہے، جس میں آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا یقین ہے، آپ کی جو روح ہے نا جو ادھر سے ہو کر آئی ہے، وہ آپ کو کہتی ہے کہ یار کامیابی کا راستہ یہی راستہ ہے. کامیابی کا جو نظریہ ہے نا، یہ والی جو سوچ ہے نا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب ہم لا الہ الا اللہ کی بات کرتے ہیں نا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی نعرہ لے کر اٹھے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہی ایک نعرہ تھا، یہی ایک بیان تھا. تو ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ بھاگ گئے تھے. ان کو پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ آپ کی سیاست کے جو طریقہ کار ہیں وہ بدل جائیں گے، آپ کی معاشرت میں جو بڈیرہ شاہی ہے یہ بدل جائے گی، آپ کی جو سماجی نظام، آپ کا معاشی نظام، جو سودی نظام، تو سارے کا سارا بدل جائے گا اس ایک نعرے کی وجہ سے. یہ ہوتا ہے نظریہ. ایک نعرہ جو پوری کی پورا سسٹم بدل کر رکھ دے، پوری کی پوری قوم کو ایک نعرے کے پیچھے کھڑا کر دے، یہ ہوتا ہے ایک وہ نعرہ جسے نظریہ بولتے ہیں. ہر سیاسی بیان، اب آپ اگر لغوی معنوں میں جائیں، اگر آپ تعریف میں جائیں نظریہ کی، تو جو سیاسی بیان ہے وہ نظریہ نہیں ہوتا، لیکن جو نظریہ ہوتا ہے وہ ایک سیاسی بیان ہی ہوتا ہے. یہ آپ کی پاک اسٹڈی کی بھی ڈیفینیشن ہے، جو پولیٹیکل سائنس کی بھی ڈیفینیشن. تو کلیئر ہو گیا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے. نظریہ ایک ایسی مستحکم سوچ ہے جو انسان کو، نظریہ ایک ایسی مستحکم سوچ ہے جو انسان کو عملی زندگی میں قدم اٹھانے پر مجبور کرے، کہ انسان قدم اٹھا لے. ابھی آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک جماعت ہے پاکستان کے اندر ہی، تو وہ بھی ایک نظریاتی جماعت ہے. اس کے لوگ کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا میں، مختلف ممالک میں، وہ لیکن ایک نظریہ پہ کھڑے ہیں، اور ان کا نظریہ بھی اخوان کا نظریہ تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام لے کر. تو پھر بات ہم کرتے ہیں کہ نظریہ کی ضرورت کیا ہے، نظریہ کی اہمیت کیا ہے زندگی میں. جو پچھلی سارے جو چیزیں میں نے بیان کی ہیں، تو اس سے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بغیر نظریے کے زندگی کچھ بھی نہیں ہے. جب تک آپ کا نظریہ نہیں ہے نا، تو آپ میں نہ تو خود اعتمادی پیدا ہوگی، نہ آپ کی جو فرسٹریشن ہے نا کہ میں بڑی ٹینشن میں ہوں، مجھے بڑی پریشانی ہے یار بڑا پنگا بن گیا. کیونکہ نظریہ ہے کوئی نہیں، اپنی ایک سوچ ہے جو اندر ہی اندر سے اسے پریشانیوں میں مبتلا کر رہی ہے، اور وہ اس راہ پہ چلتے چلتے اس کو پتہ اس کا نہ تو اینڈ ہے، اور اسے کہتے ہیں ہوس. تو بغیر نظریہ کے لوگ جیتے ہیں نا، وہ ہوس پہ جیتے ہیں. دنیا میں دو ہی طریقے ہیں جینے کے، میرے کاغذوں میں دنیا کے دو ہی طریقے ہیں جینے کے. ایک ہے کہ آپ نظریہ پہ جی جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، اور دوسری ہے کہ آپ ہوس کے راستے پہ چل پڑیں. وہ دولت کا ہوس ہوگا، وہ آپ کا لالچ، وہ آپ کی مختلف لڑائی جھگڑے، رشتہ داریاں آپ توڑ دیتے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے ہوس کر رہے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے لیے ہوس کر رہے ہیں کہ میں ان کو اوپر لے جاؤں، میں اس کو اوپر لے جاؤں، میں ایسے کر دوں، میں ویسے کر دوں. لیکن آپ کو ٹارگٹ کا تو پتہ ہی نہیں، ٹارگٹ کا پتہ نہیں ہے کہ منزل کیا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے. جو نظریہ ہوتا ہے وہ آپ کو مقاصد بتاتا ہے. نظریہ کے حصول کے لیے نظریہ راستے بھی خود ہی بتاتا ہے، نظریہ کے حصول کے لیے نظریہ اصول بھی خود ہی بتاتا ہے. تو اس طرح نظریہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، ایک سیاسی بیان ہے جو قوموں کو کھڑا کر دے کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائیں. نظریہ کی سمجھ آ گئی؟ یس سر آ گئی. نہیں اگر کسی کو مسئلہ تو ہم ابھی سوالات جوابات میں اس پہ ڈسکس کریں گے. تو قومی نظریہ کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. تو آج کا جو ہمارا نظریہ تھا، وہ نظریہ پہ ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ہیں،
تو اس کو ریکارڈنگ بھی ہوگی جو آپ کو بھیج دی جائے گی. اس کے علاوہ اور بھی میں نے 3-4 جو ہے وہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ بھی, وہ بھی آپ کو بھیج دوں گا, تو آپ ان کو دیکھ لینا. تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو ایک ایسی مستحکم سوچ جو آپ کو یا کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو عملی زندگی میں قدم اٹھانے پر مجبور کرے. نظریہ کے جو ہم پلہ لفظ ہیں وہ کنسیپٹ ہے, وہ تھیوری ہے, وہ لوگ جسے آئیڈیا بولتے ہیں, میرا یہ آئیڈیا ہے. یہ 4-5 ہم پلہ لفظ ہیں جو اس کو کمپلیکسٹی کا شکار کرتے ہیں, جو اسے پیچیدگیوں میں مبتلا کرتے ہیں, جو اسے کمپلیکس بنا دیتے ہیں. تھیوری میں, نظریہ میں, آئیڈیالوجی میں اور آپ کی آئیڈیا میں اور کنسیپٹ میں فرق یہی ہے کہ باقی چیزیں آپ کی انفرادی ہوتی ہیں, وہ آپ کے اپنے تک ہوتی ہیں, اور ان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, ان کے کوئی پر نہیں ہوتے جو ان کو اڑا کر ایک منزل پر لے جائیں. لیکن نظریہ کو پر لگے ہوتے ہیں. نظریہ مکمل ہوتا ہے. نظریہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہوتا ہے جو انسان کو وہاں پر لے جاتا ہے جہاں پہ اسے پہنچنا ہوتا ہے, اور اس کے اپنے اصول ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ کہ خود میں خود ہی پیدا کریں, تو اقبال کا شعر ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ حافظ.